Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی ایجوکیشن. میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد مزمل صاحب. آج ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے. مفتی صاحب ہمیں بتائیں کہ قرآن پاک کی سورت ہے سورۃ بقرہ، اس کو سورۃ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام کیوں ہے سورۃ بقرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. فیضان بھائی، کوئی بھی صورت ہے تو اس کے نام کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہے، اس کے نام کو رکھنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے. ویسے تو قرآن مجید کے اندر جتنے عنوانات بیان ہوئے ہیں، ان عنوانات کو جامع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر آیت سے کوئی نہ کوئی نیا عنوان آپ کو جو ہے وہ نکلتا نظر آئے گا. جی بالکل. سورہ بقرہ کو بقرہ کہنے کی جو حکمت ہے یا جو وجہ تسمیہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ بقرہ کہا جاتا ہے گائے کو. اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ایک واقعہ کا ذکر ہے جو گائے سے متعلقہ ہے. ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو ہے وہ نامعلوم طور پر قتل کر دیا گیا. جب وہ قتل ہوا تو قتل ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے افراد جو ہیں، ان کے اہل خانہ جو ہیں یا جو بھی لوگ تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ ہمیں بتائیے کہ جو قتل ہوا ہے اپنے اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ التجا پیش کی گئی کہ باری تعالیٰ فلاں شخص قتل ہوا ہے، تو یہ قتل کیوں ہوا، اس کو کس نے قتل کیا، اس کو قتل کس نے کیا، اس کی تحقیق کی جائے. تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا، میرے موسیٰ آپ ایسا کیجئے، ان سے کہیے کہ یہ ایک گائے کو ذبح کریں، اس گائے کے گوشت کو جو ہے وہ اس قتل ہونے والے شخص کی لاش پر ماریں. اس طرح یہ شخص زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر یہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. گائے کا تعلق یعنی گائے کا مسئلہ، بقرہ نام آ گیا. اب اس واقعے کو شہرت مل گئی، لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا، اس نام کی جو ہے وجہ تسمیہ یہ واقعہ بن گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل کی قوم کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہیلے بہانے بہت کرتی تھی. کوئی اللہ کا حکم آ جاتا، اس حکم کی ٹو میں لگ جاتی تھی. اب ہوا یہ کہ جب اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، یہ آگے سے کہنے لگے اس گائے کی عمر کتنی ہو. اللہ کے نبی نے حضرت اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ پوچھتے ہیں ان کی عمر کتنی ہو. جب عمر بتا دی گئی تو پھر کہنے لگے اچھا اس کا رنگ کیسا ہو. اب جب رنگ بتا دیا گیا پھر کہنے لگے وہ دکھنے میں کیسی ہو. یعنی کسی بھی واقعہ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرتی تھی کہ کوئی اور رستہ نکل آئے، ہمیں گائے نہ ہی ذبح کرنی پڑے، کیونکہ گائے ذبح ہو جاتی قاتل کا پتہ چل جاتا. اب جب یہ بار بار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا تھا ایک موقع پر. اب صحابی رسول بار بار ایک مسئلے کو پوچھتے تو پھر اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ سوالات زیادہ پابندیاں لگوا دیتے ہیں. یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ جب آپ اللہ کے نبی ایک بات کو فرما دیتے کہ ایسا ہونا ہے، اب ایک بندہ سوال کر دے مثال کے طور پر، اب پہلے پابندی نہیں لگنی تھی، جب کوئی پوچھ لیتا ہے تو پابندی لگ جاتی ہے. بنی اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سوال پہ سوال کرتے تھے، اس لیے پابندیاں بھی زیادہ لگتی تھی. یعنی ایک حکم اللہ نے دے دیا، گائے ذبح کر دو. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کس رنگ کی، اس رنگ کی ذبح کرنی ہے، اس عمر کی ذبح کرنی ہے، جو دکھنے میں ایسی لگتی ہو وہ ذبح کرنی ہے. اللہ نے تو یہی فرمایا تھا کہ ذبح کر دو. وہ تم کالی پکڑو، وہ تم بھوری پکڑو، وہ تم کسی رنگ کی بھی پکڑو، تم پکڑ کے ذبح کر دو. لیکن وہ بار بار سوال کرتے تھے. بار بار سوال کرنے کی وجہ سے ان کا یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں تھا. اب چونکہ اس واقعہ کو شہرت ملی، اس نسبت کی وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جی تو ناظرین، آپ نے سنی گفتگو
مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کا واقعہ بتایا سورہ بقرہ کا، کیوں اسے بقرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا ہے. تو پھر اگلے سوال کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to